بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں منگا ٹریولز. میں عبد المنعم آپ کو ویلکم کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. آج کویت کے حوالے سے دو اپڈیٹس آپ سے ڈسکس کرنی ہے. پہلی اپڈیٹ ایک خوشخبری ہے کہ 34 ممالک کے لیے عنقریب پروازیں انشاءاللہ شروع ہونے والی ہیں. اور کویت گورنمنٹ نے دو کیٹیگریز بنائی ہیں, کیٹیگری اے کے ملک اور کیٹیگریز بی کے ملک. تو ان کیٹیگریز کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہوں گی جو وہاں سے آئیں گے ویزا ہولڈرز, اور اس کے علاوہ کووڈ-19 کی کیا پوزیشن ہوگی, اور باقی کچھ اہم چیزیں اس حوالے سے آپ سے ڈسکس کرنی ہے. اور دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان سے 13 سال بعد ایک پاکستانی پیشہ ور اور طبی ماہرین کا ایک وفد جو ہے, جن کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن تھی, ٹیکنیکل فیلڈ سے ان کا تعلق تھا, تو وہ کویت گئے ہیں. اس حوالے سے ایک اپڈیٹ ہے, اس کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کرنی ہے ڈیٹیل سے. پہلے میری آپ سے گزارش ہے, اگر آپ منگا ٹریولز پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے منگا ٹریولز کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے. اور آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ نے اس کویشچن کو کومنٹ سیکشن میں لکھنا ہے. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا بر وقت رپلائی دے سکتا ہوں. چلتے ہیں پہلی اپڈیٹ کے مطابق. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی اپڈیٹ میں بتایا تھا, پچھلی اپنی ویڈیو میں, کہ کویت ایئر ویز اور جزیرہ ایئر ویز نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی ہے کویت گورنمنٹ کو کہ 34 ممالک کی فلائٹس کھول دی جائیں. اور انہوں نے ایک جامع پلان انہیں دیا تھا کہ وہ میں نے پورا پلان پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے, اسے دوبارہ ڈسکس کرنا یہاں مناسب نہیں ہے. جسٹ آپ سے اس کی اپڈیٹ یہ ڈسکس کرنی ہے کہ انہوں نے دو کیٹیگریز بنائی ہیں ایسے ممالک کی جہاں سے سٹیزنز ٹریول کریں گے. کیٹیگری اے کے ملک اور کیٹیگریز بی کے کنٹریز. کیٹیگریز اے کے ایسے کنٹریز ہوں گے جن میں زیادہ خطرہ ہوگا کووڈ-19 کا, اور کیٹیگری بی کے ایسے ممالک ہوں گے جن میں جو ہے جو خطرہ ہوگا وہ کم ہوگا. تو اس حوالے سے ان کی ڈیٹیل آپ سے ڈسکس کرنی ہے. کیٹیگری اے کے جو کنٹریز ہوں گے ان کے لیے جو ایک شرائط ہیں, ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کویت میں بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچنے پر آپ کا جو ایک پی سی آر سرٹیفکیٹ ہوگا نیگیٹو رپورٹ کے ساتھ, آپ نے وہ دکھانا ہوگا. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہوائی اڈے پر پہنچنے پر آپ کو وزارت صحت کے ذریعے مطلوبہ تمام مسافروں کا ڈیٹا ایئر لائن نے خود بخود وزارت صحت کے نظام کو آپ نے فراہم کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پہنچنے کے بعد آپ نے شلونک ایپلیکیشن جو ایک سسٹم ہے اس کے تھرو آپ کے ڈیٹا کی ویریفیکیشن ہونی ہے. اور چوتھا سٹیپ اس میں یہ ہے کہ آپ نے 7 دن تک گھر پر کوارنٹین گزرنا ہوگا. اور پانچواں سٹیپ یہ ہے کہ پہنچنے کی تاریخ سے 7ویں دن تک پی سی آر کا آپ کا دوسرا ٹیسٹ ہوگا. اگر منفی نتیجہ ثابت ہو جاتا ہے تو صحت کے حکام کی نگرانی میں آپ کی ایک ٹیسٹ کرایا جائے گا, اور اس کے ذریعے آپ نے خود بخود آپ کو جو ہے اگر جو اگلے 7 دن ہیں اگر آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے تو وہ منسوخ کر دیے جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ 6 نمبر پہ مثبت نتیجہ آنے کی صورت میں آپ کا کوارنٹین کی مدت میں آپ کی توسیع کی جائے گی, اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ وزارت صحت ہی طے کرے گی. اور 7ویں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ایئر لائن دوسرے پی سی آر ٹیسٹ جس کی جو ایک 7 دن کے بعد جو ہے وہ برداشت کرے گی, لیکن مسافر سے پیش کی رقم سے وصول کر لی جائے گی, اور جو ایک پی سی آر ٹیسٹ ہے وہ بھی کیا جائے گا. اور اب بات کر لیتے ہیں کیٹیگریز بی کے جو کنٹریز ہیں ان کے حوالے سے. کویت میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کے پاس پی سی آر ٹیسٹ ہوگا, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہوائی اڈے آمد سے قبل مسافروں کا ڈیٹا خود بخود ایئر لائن سے وزارت صحت کے نظام کو فراہم کر دیا جائے گا. اور تیسرے نمبر پہ پہنچنے کے بعد آپ نے شلونک ایپلیکیشن آپ نے انسٹال کرنی ہوگی. اور چوتھے نمبر پر آپ کا دوسرا پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ کیا جائے گا. اور 5ویں نمبر پر 7 دن پر آپ نے کوارنٹین رہنا ہوگا. اور 6 نومبر پر 7ویں دن پر آپ کو جو ہے آپ کو دوبارہ پی سی آر ٹیسٹ لیا جائے گا, اور اسی کے تھرو اگر آپ کا نیگیٹو آتا ہے تو آپ کو جو ہے جانے دیا جائے گا, مطلب آپ کا کوارنٹین ختم کر دیا جائے گا. اگر پازیٹیو آتا ہے تو پھر جو منسٹری آف ہیلتھ ہے وہ اس بارے میں کوئی ایکشن لے گی. اور جو ایک 7ویں دن ہے 7ویں جو اپڈیٹ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ دوسرے اور تیسرے پی سی آر ٹیسٹ کی قیمت جو ہے وہ ایئر لائن ہی برداشت کرے گی, لیکن یہ مسافروں سے پہلے لے لی جائے گی. تو اس حوالے سے یہ جو ایک 34 ممالک کی جو اپڈیٹ تھی اس حوالے سے یہ اپڈیٹ ہے. اور دوسری اپڈیٹ آپ سے جو ڈسکس کرنی تھی وہ یہ ہے کہ 13 سال بعد
ایک وفد کویت پہنچا ہے جس میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے جو ایک ہمارے معاون خصوصی ہیں زلفی بخاری صاحب، وہ بھی ہمارے تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان 600 طبی پیشہ ور افراد کویت بھیج رہا ہے، اور انہیں اور 221 ڈاکٹرز ہیں جن میں، اور نرسز ہیں، اور دیگر جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں، ان کی جو پہلی کھیپ ہے وہ روانہ ہو چکی ہوئی ہے اور وہ کویت اس ٹائم پہنچ چکی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت 200 طبی پیشہ ور افراد کا جو ہے دوسرا گروپ آنے والے مہینوں میں بھی اس کو روانہ کر دیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے یہ ایک پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے اور کویت گورنمنٹ کی طرف سے کی جانب ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ کویت کے ویژن 2035 کے ساتھ منسلک متعدد شعبوں میں ہنرمند افرادی قوت کو فراہم کرے گا، اور تاکہ تیل سے دور معیشت کو تنوع اور ایشیا کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کو مستحکم کیا جائے گا۔ یہ کویت کی بھی پالیسی ہے۔ تو یہ ایک اچھا اقدام تھا پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ لگ بھگ 10 لاکھ پاکستانیوں کو بیرون ملک بھیجا جائے گا یہ جو پروگرام ہے اس کے تحت، اور یقیناً اس سے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا اور جو کنٹریز ہیں ان کے درمیان بھی ریلیشنز اچھے ہوں گے۔ تو یہ 2 اپڈیٹ تھیں جو آپ تک پہنچانی تھی، انہیں برائے مہربانی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو سکے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔